آپ اندازہ کریں ملک کے 4 بڑے ایئرپورٹس جو ہیں وہ آپ انٹرنیشنل ایئرپورٹس وہ گروی رکھ رہے ہیں، ان کی آپ ساری کی ساری آپ نے فیزیبلٹی بھی بنا رہی ہے، فنانس نے بنا لیے، اور مہنگائی سے نہیں ڈیل ہو رہی. اور ہم نے لوگوں سے پہلے ہی وارن کیا تھا کہ پنکھے ہاتھ والے لے لیں اور برف کے بلاک کے آرڈر کر دیں کہ گرمیوں میں بھی گیس کی قلت کا امکان ہے. ہماری جو ہے کچھ عرصہ پہلے جب ہماری 12 تھی، انڈیا کی 11 تھی، ان کی 32 بلین پہ چلی گئی ہے. اس ملک کے 4 ایئرپورٹ گروی رکھتے ہیں تو ہمیں 40 رکھتے ہیں. آئی ڈونٹ ہیو اینی ایشو آپ کے ایئرپورٹس کی کتنا قرضہ انہوں نے اگلے سال میں لینا ہے اور اس کے اگینسٹ کیا کیا اثاثے گروی رکھنے ہیں. اس میں سے انہوں نے ابھی جو لیا ہے، عمران خان صاحب کے دور میں یہ کام زیادہ ہونا شروع ہو گیا ہے. انرجی کی انہوں نے پیمنٹس کرنی تھی، 200 روپے کا انہوں نے سکوک بانڈ 2019 میں انہوں نے اس وقت جاری کیے. پھر پاور سیکٹر کو انہوں نے پیمنٹ کرنی تھی، اس کے لیے لیے. پھر اس کے لیے انہوں نے پاور جنریشن کمپنیز اور ڈسٹریبیوشن کمپنیز جو ہے نا، انہوں نے ان کو آگے گروی رکھنا شروع کیا. اب موٹر وے کون کون سے انہوں نے گروی رکھے؟ انہوں نے M1 رکھا، M2 رکھا، M3 رکھا اور جناح ایئرپورٹ کراچی کی انہوں نے زمین رکھی. یہ اسحاق ڈار صاحب کے دور میں ہو رہا تھا، اسحاق ڈار صاحب تک 2014 تک وہ یہ کام کرتے رہے. اس کے بعد انہوں نے کیا کام کیا؟ انہوں نے موٹر وے کو تقسیم کرنا شروع کر دیا کہ یہ سیکشن فلاں سیکشن. انہوں نے کہا پورے کا پورا نہیں رکھنا، اس کو سیکشن وائز کریں گے، مزید قرضہ لیں گے. ایک ہی دفعہ موٹر وے رکھ لیا تو باقی کہاں پہ جدادیں ہم آ کے گروی رکھے. پھر ان کو عقل آ گئی. انہوں نے کہا ایسے کہتے ہیں چکوال لاہور کر دیتے ہیں، پنڈی سوابی کر دیتے ہیں، ایسے لاہور ملتان کر دیتے ہیں، اس طرح کی ہم اس کے سیکشن کر دیتے ہیں. جناب ٹھیک ہے. اب انہوں نے کیا کام کیا؟ اس کے جب ان کی باری لگے 756 بلین روپیز کے سکوک انہوں نے جاری کیے. انہوں نے پی ٹی آئی کی حکومت نے، اور کراچی کا ایئرپورٹ انہوں نے گروی رکھا. پہلی دفعہ ان کا کام کیا. جو سب سے زیادہ یہ کہتے تھے کہ نواز شریف اور یہ پیپلز پارٹی جو ہے نا، انہوں نے گروی رکھنے شروع کر دی ایسے. تو عمران خان صاحب کی حکومت نے ملک کو بیچ رہے ہیں. انہوں نے جناب آ کے مارچ 2020 میں انہوں نے 756 بلین روپیز انہوں نے قرضہ لینے کے لیے، سکوک لینے کے لیے جناح ایئرپورٹ جو ہے نا اس کی انہوں نے وہ رکھی، انہوں نے اس کو گروی رکھا. اس میں سے انہوں 636 بلین روپیز سکوک کے لیے تھے اور 59 بلین روپیز جو ہے نا انہوں نے اسلامک نیا پاکستان سرٹیفکیٹ جاری کیا، اس کے لیے انہوں نے رکھے. چلیں جی وہ بھی ٹھیک ہو گیا. اب جب کراچی ایئرپورٹ بھی ہو گیا، سارے کچھ ہو گئے، تو 20 جنوری کو ابھی انہوں نے پھر، آپ کو یاد ہوگا ہم نے اس وقت سٹوری کی تھی اسلام آباد کلب کو رکھ لو. یہ پھر آئی تھی سٹوری کے F9 پارک جو ہے، جو اس کی سٹوری تھی، سہیل بھٹی صاحب کی سٹوری تھی کہ F9 پارک جو ہے اس کو رکھ دو. پارک اس سے پہلے مجھے یاد ہے ہم نے سٹوری کی تھی 92 میں کی تھی کہ پی ٹی وی اور اس کو گروی رکھ رہے تھے یہاں پہ. آپ کو یاد ہوگا اسحاق ڈار صاحب کے دور کی ریڈیو پاکستان، وہ ریڈیو پاکستان پی ٹی وی کو گروی رکھ رہے. ہم نے سٹوری کی، وہ بچا. سہیل بھٹی نے سٹوری کی F9 پارک بچا. اس کے بعد کہا جی اسلام آباد کلب کو رکھ دیتے ہیں، کوئی 2-4 وہاں پہ کوئی اس میں میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا وہ رکھ لیتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں اس پہ تو رولا پڑ جائے گا، اب کوئی نئے آپ وہ ڈھونڈو، کوئی نئے کوئی ایسٹ ڈھونڈو. تو شوکت ترین صاحب جو ہے نا مصروف، وہ 4 نئے اثاثے ڈھونڈ کے آئے ہیں جناب، جو کیبنٹ میں انہوں نے بتایا. انہوں نے جناب کہا کہ اب کی دفعہ مجھے شاباشی دیں کہ میں نے باقی موٹر وے بھی رکھ دیے گئے ہیں، ایئرپورٹ بھی رکھ دیے گئے ہیں، کخ نہیں بچ گیا. انہوں نے کہا جناب ہم ایسے کرتے، ملتان ایئرپورٹ ابھی بچا پڑا ہے. انہوں نے کہا لاہور ایئرپورٹ کا کوئی پورشن جو ہے نا وہ بچا پڑا ہے. اسلام آباد ایئرپورٹ ابھی نیا بنا ہے. انہوں نے کہا خدا کا خوف کر، ابھی تو ہم بڑے قرضے لے سکتے ہیں، اسے قوم یہاں پریشان بیٹھی ہے، حیران بیٹھی ہے. انہوں نے NHA کو بھیجا. بڑا ایک زبردست کام کیا مراد سعید نے کیا، ویسے پہلی دفعہ کیا. بڑی انٹرسٹنگ سٹوری عامر صاحب اس کی کیبنٹ کی جو ہے. انہوں نے ان کو کہا یہ موٹر وے کے فلاں سیکشن جو ہے نا وہ رکھنا چاہتے ہیں، ہم گروی رکھ کے قرضے لینے چاہتے ہیں. جو کہتے تھے ہم یہ بھیک نہیں مانگیں گے، خودکشی کر لیں گے، ان کی کہانی سنا رہا ہوں. انہوں نے جناب مراد سعید کو بھیجی، انہوں نے ان کی وزارت کو کہ ہم فلاں سیکشن کہتے ہیں. انہوں نے کہا جناب آپ جو بلینز روپیز کے قرضے لیتے ہیں ان کو بھی تو پیسے آپ ان کو دیتے ہیں نا، ان کو رینٹ دیتے ہیں یا مارک اپ دیتے ہیں. اگر آپ ہمارے موٹر وے کے اگر ہمارے سیکشن یا جنکشن رکھیں گے گروی، اس کا ہم بھی کرایہ لیں گے آپ سے اس کو استعمال کرنے کا. ذرا ڈیلیکیٹ پوائنٹ دیکھیں، اگر ہمارا اثاثہ NHA کا یا کمیونیکیشن منسٹری کا اس کو پلیج رکھا جائے گا، کسی اور کے پاس گروی رکھیں گے، لون لیں گے، ان کو رینٹ دیں گے، پھر ہم بھی آپ سے لیں گے کہ ہمارا ایسٹ جو ہے نا اس کا رینٹ دیں گے. شوکت ترین صاحب نے وہاں پہ فرمایا یہ دیکھیں جی یہ کبھی ہوتا ہے حکومت کے اپنے لوگ جو ہیں وزیر جو ہیں وہ بھی اپنے ان ایسٹس کے اگینسٹ ان کے ڈپارٹمنٹس کہتے ہیں جیسے ان کو رینٹ دے رہے ہیں ہمیں بھی دیں گے، یہ ہم نہیں کر سکتے. چلیں جی نہ کریں. اس پہ انہوں نے کہا جناب مجھے اپروول چاہیے جو میں نے اگلا سال چلانا ہے، جو میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے بتایا کہ وہاں پہ ہم نے قرضہ لینا ہے
آپ کو 2 ٹریلین پاکستانی اور 3.5 بلین اگلا. جب انہوں نے یہ پیش کیے تو اس پر غلام سرور خان صاحب اب کہانی کی طرف آ رہے ہیں. جلدی سے میں اس کو سم اپ کروں. میں انٹرسٹنگ کام ہو رہے ہیں نا اس ملک میں, پہلی دفعہ ہو رہے ہیں بہت ساری. غلام سرور خان صاحب نے ہاتھ کھڑا کیا جب یہ ساری بڑی بریفنگ روزی قسم کے شوکت ترین صاحب جن سے اپنا بینک نہیں چل سکا تو پاکستانی اکانومی چلانے آئے ہیں, ایسے چلائیں گے نا جیسے میں بتا رہا ہوں. انہوں نے جناب اس پہ فرمایا, انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا غلام سرور خان نے. انہوں نے فرمایا جی عمران خان صاحب نے کہا, انہوں نے کہا جناب یہ جو سارا کچھ آپ نے یہ دھندا اکٹھا کیا ہے, سب کچھ فلاں ایئرپورٹ, وہ ایئرپورٹ, یہ ایئرپورٹ, اس نے کہا ہماری وزارت ہے, سول ایویشن ہماری وزارت ہے. اس نے کہا ہمیں تو گھاس ہی کسی نے ڈالی, ہم نے تو کسی نے پوچھا ہی نہیں ہے. ایک اپروول آپ کو چاہیے ہوتی ہے کہ فلاں منسٹری سے کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے. اس نے کہا ہمیں تو کسی نے پوچھا ہی نہیں ہے, ہماری وزارت سے کسی نے مشورہ تک نہیں کیا. یہ کیا ہو رہا ہے, یہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں, وزیر کو ہمارا بھی کام ہے. تو ترین صاحب اس پہ امبیرس ہوئے. انہوں نے کہا غلطی ہو گئی. آپ اندازہ کریں ملک کے 4 بڑے ایئرپورٹس جو ہیں وہ آپ انٹرنیشنل ایئرپورٹس وہ گروی رکھ رہے ہیں. ان کی آپ ساری کی ساری آپ نے فیزیبلٹی بھی بنا رہی ہے, فنانس نے بنا لی ہے, شوکت ترین صاحب نے بنا لی ہے, لیکن جو وزارت ہے جس کا یہ کام ہے ایویشن منسٹری ہے, اس سے مشورہ بھی نہیں کیا. یہی کام اسحاق ڈار کرتا تھا, وہ بھی کسی سے نہیں پوچھتا ہوتا تھا. جب اس نے پی ٹی وی وغیرہ کو گروی رکھنا تو اس نے بھی کسی سے نہیں پوچھا تھا. تو یہاں پہ وہ پڑھ گئے غلام سرور خان صاحب. اب بیچارے غلام سرور خان کے ساتھ مجھے یاد ہے, عامر صاحب کو یاد آ جائے گا, ہم نے پبلک ٹی وی میں اس وقت سٹوری بریک کی تھی کراچی ایئرپورٹ والی گروی رکھنے والی. اس وقت بھی اس غریب کے بچے سے وہ جورو کی کیا کہتے ہیں, غریب کی جورو, ہاں جی غریب کی جورو سے اس وقت بھی کسی نے نہیں پوچھا تھا. اس وقت بھی اس غریب نے ہاتھ کھڑا کیا تھا غلام سرور خان نے, سر جی میرے سے کسی نے نہیں پوچھا, میں بھی آپ کی کیبنٹ کا وزیر ہوں. انہوں نے پھر اس پہ ہاتھ کھڑا کیا, انہوں نے کہا سر جی میں آپ کی کیبنٹ کا وزیر ہوں, مجھ سے کسی نے پوچھا. اس پہ شوکت ترین صاحب خاصے امبیرس ہوئے, شرمندہ ہوئے کہ آپ تو بڑے ماشاءاللہ بڑے بہر کے سیکٹر سے ہیں, ایس او پیز پہ ٹی او آرز پہ بلیو رکھتے ہیں. انہوں نے پھر ان سے معافی مانگی. اچھا, انہوں نے کہا جناب آئی ایم سوری, ریگریٹس کے لفظ یوز کیے گئے ہیں, میں ریگریٹ کرتا ہوں جناب کہ مجھ سے غلطی ہوگی, میں نے آپ سے نہیں کیا. جو ہی انہوں نے معافی مانگے غلام سرور خان صاحب نے کہا جی اب مجھے کوئی اعتراض نہیں, اب آپ اس ملک کے 4 ایئرپورٹ گروی رکھتے ہیں تو ہمیں 40 رکھتے ہیں, آئی ڈونٹ ہیو اینی ایشو. عامر صاحب یہ سٹوری تھی اس کی گروی رکھنے کی, آپ کے ایئرپورٹس کی, کہ کتنا قرضہ انہوں نے اگلے سال میں لینا ہے اور اس کے اگینسٹ کیا کیا اثاثے گروی رکھنے ہیں. جی عامر صاحب, یہ جو سکوک بانڈ کا ایک طرف تو کریڈٹ لیا جا رہا ہے کہ جناب یہ اسلام دیکھیں نا, اسلامی بینکنگ شروع کر دیا اور اسلامک بینکنگ انقلاب آ گیا ہے. تو وہ لوگ جن کو سود سے مسائل دیتا ہے کراسس وہی کہہ رہے ہیں کہانی 10 نے پکڑا ہی پکڑا. بات یہ ہے کہ جب نون لیگ کے دور میں, یہ شوکت ترین سے شروع ہوا, نون لیگ کے دور میں جب یہ قرضے سکوک بانڈ کے اسلامک بینکنگ کی جا رہی تھی, اس وقت پی ٹی آئی نے عمران خان کے پروڈیوسر صاحب کہیں تو 10 بیان نکال دیں گے کہ دیکھیں جی گروی رکھ دیا. انہوں نے بہت تنقید کی, بہت زیادہ, کہ جی ملک بیچ دیا, گروی رکھ دیا, کوئی چیز نہیں چھوڑی, اثاثے بیچ دیے, فیملی سلور بیچ دیا, بڑا کچھ ہے. اب اپنی دفعہ اب کیا ہے, ٹیم تو وہی ہے, وہی وقار مسعود, وہی پرانے لوگ جو ہے, بیوروکریٹ بھی وہی بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہی پرانا فارمولا. تو اپنی دفعہ جو ہے اپنا ایکسپلینیشنیں دینی شروع ہو گئے ہیں کہ جی یہ ہے, یہ جو دیکھیں نا, یہ تو گروی رکھنے کا مطلب نہیں ہے سچ مچ کہ گروی رکھ دیا, یہ تو ایسی ایک سمبولک سی چیز ہے, اس سے کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ یہ گروی رکھی چیزیں دیوالیہ ہو جائے گا اور یہ لے جائیں گے, یہ کوئی نہیں ہے, یہ ایسی ایک کاروائی ہے. اپنی دفعہ یہ جب ان پہ تنقید کر رہے تھے اس وقت یہ ایکسپلینیشن نہیں آئی تھی, اس وقت بھی کہتے کہ وی انڈرسٹینڈ کہ یہ کوئی اتنی نہیں کاروائی ہے, یہ تو ملک دیوالیہ تھوڑی ہونے جا رہا ہے, یہ جو جائیدادیں اس کا کوئی جو گروی رکھوانا کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے. اب ایک دم ایکسپلینیشن آ گئی ہے. بات یہ ہے کہ ترین صاحب ایک بہت بڑا شوکت ترین ایک گیمبل کر رہے ہیں یہ بجٹ کے اندر. اچھی بات ہے, گروتھ آ رہی ہے اور یہ فارمولا سمجھ آتا ہے کہ گروتھ کرو, جب زیادہ پیسہ بنے گا تو آٹومیٹکلی زیادہ مسائل وہ ہوں گے, گروتھ کی طرف جائیں بجائے اس کے کہ سکیڑنا شروع کریں گے. یہ ہے گیمبل. کیا ہے کہ بہت ایمبیشس ہے. فار ایگزامپل 5800 بلین جو ہے نا کہ انہوں نے ریونیو اکٹھا کرنا ہے. اب وہ بڑے بڑے وہ سارے سر پکڑ کے بیٹھے ہیں, کافی ساری چیزیں واپسی بھی لے لی ہیں کہ جو ڈیفیسٹ بتا رہے ہیں, جو کمی رہ جائے گی وہ بہت زیادہ رہ جائے گی. دوسرا یہ ہے کہ کچھ خطرناک فگر آنے شروع ہو گئے ہیں. ایک یہ ہے کہ ایکسپورٹ کا ان کا کہتے تھے کہ جناب ان کا جو ہے نا بہت فگر 55 کی ان کے دور میں نواز شریف صاحب کے امپورٹ چلی گئی تھی اور 20 کی جو ایکسپورٹ ایک سٹیج پہ رہ گئی تھی, تو وہ کہتے تھے جی 35 بلین کا ہو گیا ہے. ان کا بھی اب 30 کے قریب 28 بلین ڈالر کے قریب جو ہے نا ٹریڈ گیپ, تجارتی خسارہ جو ہے نا وہ اتنا ہی آ گیا ہے.
پھر یہ ہے کہ بڑا یہ شور بچاتے تھے کرنٹ اکاؤنٹ ہمارے ہم نے ٹھیک کر لیا، وہ بھی اب ہوا ہے، اور مہنگائی ان سے نہیں ڈیل ہو رہی، اور ہم نے لوگوں سے پہلے ہی وارن کیا تھا کہ پنکھے ہاتھ والے لے لیں اور برف کے بلاک کے آرڈر کر دیں کہ گرمیوں میں بھی گیس کی قلت کا امکان ہے۔